موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے. اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے. اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی ہے، آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے. یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں. اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے. لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے. فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے. کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں. اگر میری موت آنی ہے، اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں. اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں. پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی. کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی. وہ دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو. ہمیں بند کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے. فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو. یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی. آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے. 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے. اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار. اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی. حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئی. کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی، حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے. پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی. آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے لیٹے
اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ، ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا کیا جیسے آپ لوگ رہ کر کے ایسے کنفیوژن ہو جا رہا، آپ لوگ ایسے چپ ہو جا رہے، ایسے خاموش ہو جا رہے، ایسے آپ کی بریک لگ جا رہا جیسے لگتا کورونا یہی پیدا ہوا تھا؟ نہیں نا، ارے سب حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، سب بالکل تیار بیٹھے ہیں نا، دل لگا کے بیٹھے ہیں نا، تو ذرا ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ اس سے زیادہ آواز تو میں جب چاہوں جنک پور کے پنڈت سے نکلوا لوں، میں جب چاہوں ایودھیا کے مہاراج سے کہلوا لوں، کہلواتا ہوں، سوشل میڈیا اٹھاؤ۔ میں جب جنک پور تقریر کرنے گیا، یہ جنک پور ہندو شاستر کے مطابق رام کا سندال ہے، سیتا کا تیار ہے۔ بڑے بڑے محدث کو نہیں پتا ہے، جب میں وہاں تقریر کر دیکھ کے گیا نا، اور جب میں ایسا بیٹھا نا، سلڈر سارے ہماری کمیٹی کے لوگ بیٹھے، سلمان بیٹھے تھے، آتش غلام بیٹھے تھے، اور کم سے کم خوشی پہ 150-200 لوگ ایسے بیٹھتے تھے جن کا ٹاور ادھر تھا۔ اور میں نے کہا یا اللہ یہ کس مخلوق سے سابقہ ہوا، لیکن پھر میں دل میں سوچوں مبارک قادری موقع اچھا ہے، آج انہیں بھی بتاؤ کہ تمہارے یہاں حضور کی میلاد کیسے ہوتی ہے۔
اور وہ جو میں نے حضور کی میلاد پڑھی، پنڈت جی نے آ کر کے ہمارے کان میں اسٹیج پر ایک بات کہی، اگر تم موڈ بناؤ گے تو وہ بات بتاؤں گا، ورنہ پھر میں کہیں اور بتاؤں گا۔ آج بات تو بولو گے تب نا، ہم مردوں کے درمیان تقریر نہیں کرتے ہیں، ارے ہم تو پائیدی کے احمد رضا کے ماننے والے ہیں، جس کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، لیکن پریلی کا پٹھان جب سواساگران سے بولتا تھا تو برطانیہ میں گونج ہوتی تھی، اور برطانیہ کے لوگ کہتے تھے واقعی رضا کی کوئی ہی مالا رضا کا ہے، جس رنگ دے دیے وہ علاقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، اور علامہ مبارک حسین صاحب پیڑا چترویدی، تاجدار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ، اتنی ایمانداری سے یہ کب ہمارے قاری صاحب کیوں نہ کر رہے نعرے کا تم کب لگاؤ گے؟ جب ہم مر جائیں گے تو۔ مراد آباد والوں، نعرہ ہم سنیوں کا سہارا ہے، وہابیوں کے لیے آرا ہے، نجدیت اسی سے پارا پارا ہے، اس لیے بولا کرو، اور ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگاؤ تاکہ ہم کو لگے کہ تم بیدار ہو گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، اے رسالت، اوس کا دامت، ماجا کا دامت، اعلیٰ حضرت کا دامت، پیلی کا دامن، سسرال کا دامن، آئے رے بکلو، کالی مت بجا۔ تانی کون بجاتا ہے؟ مراد آباد ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، تمہارا تعلق اس پر آتا ہے، اس لیے ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سنو جب پور کے مہاراج کیا کہتے ہیں میرے آقا کے میلاد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کوٹی کو، وہ کہتے ہیں کس دیما سنگھ جب برا ہارے بابم میں پند تپینا ہم منم سو۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ 10-20-50 تو کہہ رہے سمجھ گئے، جسے لگتا سب سنسکرت کا پروفیسر 15 سال سے بول کر کے ہم نہیں سمجھے، بپلو ریکی منٹ میں سمجھ گئے۔ اب آپ تھے حضرت، جب آپ ہی نہیں سمجھتے تو ہم کو کیا سکھائیے گا؟ اللہ کا فضل ہے کہ میں بریلی کا غلام احمد رضا کے گھر کا چارو کس تو میں تو اندھوں کو اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ملا کیسا ہے، یہ مفلوی کیسا ہے، جس کو بخاری میں مصطفیٰ کی عظمت نہیں مل پا رہی، جس کو جلالین ترمذی مشکات سے ستہ قرآن حدیث اس میں سے مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے بکلو فجامہ اتنا اونچا پہن رہا ہے جیسے لگتا سیدھے آگرہ سے چل کر کے آیا ہے۔ یہ ملا کو مصطفیٰ کی عظمت کتابوں میں نہیں ملتی، انہی کا کھاتا، انہی کا پیکا، انہی کے نام پہ جیتا، انہیں آمنہ کے لال کی عظمت کتابوں میں نہ ملتی۔ یہ جنک پور کا مہاراج ہے جو اپنی کتاب انتم سندیشتا میں لکھ رہا ہے، اے میرے سشیو، اے میرے ماننے والوں، کرشنوتار ویاتم ارتبٹو سواتم سدھیوا سنگرم چپو لا الہ الا نمبا ہیرے پاپم پارم پیگم جانم پیکرت پراتو۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں پہلے سے یہ پتا چلا جو محمد کے میلاد میں ایک لمحے کے لیے بیٹھے اور بیٹھ کر محمد کا ذکر سنے اس کے پاپ دھل دیے جاتے ہیں، زندگی میں خوشیوں کی بہاریں پیدا کر دی جاتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان۔ کیا مہاراج جی پر یہ کہہ رہے کہ پاپ دھل جاتے ہیں، زندگی میں خوشی کی بہار پیدا ہو جاتی۔ کریم اللہ جی کہتے ہیں جلوس کا لکھا، یہ بکلول کہتا ہے میلاد۔ اچھا اسی کا سن سن کر کے ہمارا کچھ بولا بالا سیدھا صحیح سیدھا سادہ نوجوان بھی بیٹھتا۔ اچھا کل تک تو یہ برائی، یہ تماشا تھا، اب ہمارے اپنے لوگوں میں کچھ نئے لوگ آ گئے اور نئے ذہن نیا مزاج لے کر آ جس پہ ہمارے نوجوان بچے بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور انہیں کیسے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، انہیں یہ کہہ کے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو سنی ہیں لیکن مولائی ہیں، اور مولائی کا نام لے لے کے مولائیت کی آڑ میں معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کی جا رہی ہے۔
मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा साहिदा आबिदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं, इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है जिसे अहमद रजा कहते हैं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ये क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, पहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन आए, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितने अशार पर आला हजरत ने आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है, सुभान जोर से तेरी नस्ल पाक में है, तू है आईने नूर तेरा सब घराना और लेकिन आला हजरत ने नजरिया किया जहाँ अली को मानना, हसन को, हुसैन को, साकबा को, इन सब को मानना, लेकिन एक काम से ना आगे भी लगाना, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पारा सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इदा का रसूलुल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब लाई है। हम सिद्दीक़ अकबर को भी मानते, हजरत उमर किस्मत भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। बेशक।